اب آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ رجوع کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو بھی آپ کی شکایات ہیں. آج کیا ہوا الیکشن کمیشن میں؟ آج الیکشن کمیشن نے پشاور کی 9 سیٹیں سنی. اچھا. یہ جو 9 سیٹوں پہ دھاندلی نہیں ہوئی, رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں. اچھا. دروازے بند کیے گئے, رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں, رزلٹ سارے ابھی موجود ہیں اور یہ آپ کو آف دا ریکارڈ سب بتا دیتے ہیں. بہت سے لوگ جو کہ انوالو تھے وہ معذرت بھی مانگ رہے ہیں, لیکن آبویسلی وہ آن دا ریکارڈ نہیں آتے. جو پنڈی کے کمشنر نے کہا, میں ان کو نہیں جانتا لیکن وہ مجھے سرپرائز نہیں کرتا کیونکہ یہ کام ہوا ہے. یہ صرف پشاور میں نہیں جو ہے وہ ہوا, کے پی میں بھی. جب میں نے بات کی ہے تو کے پی میں بھی بہت سی جگہ پہ کوشش کی, ریزلٹس تبدیل بھی کیے گئے, لیکن مارجنز اتنے بڑے تھے کہ کہیں کہیں ان مارجنز کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ضمیر اٹھ گئے, کہیں کہیں ان مارجنز کو دیکھتے ہوئے بھی لوگوں کے ضمیر نہیں جاگے. تو مگر دیکھیے کے پی میں آپ کو 91 کی فی الحال لیڈ ہے. 112 سیٹیں ہونی چاہیے تھی 115 میں, اگر گنتی سے. اس وقت جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ 91 کی لیڈ سے آپ آگے ہیں. سوال جو پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ کے جو دیگر آپ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کئی حلقوں کے اندر جو ہے آپ لوگ جب جیت جاتے ہیں تو آپ خوشی مناتے ہیں, مگر جن حلقوں سے آپ ہار رہے ہیں اور کئی سیٹوں سے آپ ہارے, کچھ ہی سیٹیں جن سے آپ ہارے خیبر پختونخوا میں, ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. نہیں, یہ اس الیکشن میں کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا منی سے کہ پی ٹی آئی کو کہیں فیور کیا گیا ہے. اگر سیٹ جیتے ہیں تو اگینسٹ دا ونڈ جیتے, اور اگر سیٹ کا رزلٹ تبدیل ہوا ہے تو وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن جس بھونڈے طریقے میں ہوا ہے وہ کبھی پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو مین اسٹریم پاکستان کنسیڈر کیا جاتا ہے نا, جی ٹی روڈ کا بیلٹ سارا لے لیں, یہ کام شاید بلوچستان میں یا فاٹا کی سیٹوں پہ جو ہے وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں عادی ہیں, ان کی آواز شاید نہیں پہنچتی تھی. لیکن یہ اب کے پی کی مثال لے لیں, سب سے زیادہ جہاں پہ انفرادی ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے وہ قبائلی اضلاع کی سیٹیں ہیں. جب وہ پی ٹی آئی نے سویپ کر دی تو یہ سینس بناتا ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور ویلی میں سیٹیں ہارے گا. اچھا, پشاور ویلی میں بھی سب سے بڑے مارجنز پشاور میں ہوتے, اور جو پشاور میں سب سے کمپیٹیٹو سیٹ تھی پی کے 76 جو ہمارے کینڈیڈیٹ سمی 3000 ووٹ سے جیتے ہیں. خوش دل خان آپ کے لائر ہیں, جی بالکل بالکل, پاکستان بار کاؤنسل کے. جب خوش دل خان صاحب سیٹ ہارے ہیں تو باقی سیٹس پہ تو کمپٹیشن ہی نہیں تھی, اور یہ آپ انڈیپینڈنٹلی چیک کر لیں. مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, یہ درست ہے؟ میرے خیال میں یہ درست ہے, اور اگر آپ میرے سے ایکسپلینیشن لیں, میں نے جو پچھلے 10 مہینے میں کوشش کی نا, یہ تو ضرور کوشش کی کہ ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ چیزیں ٹھیک طرف کو لے جائیں, لیکن یہ میں نے کوشش نہیں کی کہ کسی سے بات کی جائے, اور یہ بھی میں نے کوشش نہیں کی کہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھپاؤں یا آواز جو ہے وہ بند کروں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت میں جو ہے وہ بول رہا تھا, اپنے ویوز ایکسپریس کر رہا تھا, رسپانسبلی ایکسپریس کر رہا تھا, جب کوئی پی ٹی آئی میں نہیں بول. نہیں, مگر علی امین گنڈا پور بھی تو ایک طریقے سے بہت لوگ جو ہیں وہ ہیں رہنما ہو کے بولتے تھے, اور اس کی ایک وجہ ہے, بہت سے لوگ, عمر ایوب خان بہت بولتے تھے. دیکھیں, ان فیکٹ آئی ویئر اٹ ایز اے بیج آف آنر کہ پورے کے پی میں آئی تھنک جو پرومیننٹ نام آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, مروت صاحب بولتے تھے, بڑا دبنگ بولتے تھے, لیکن ان سب میں جو ہے وہ شاید صرف میں ٹارگٹ ہوا ہوں, وچ از فائن, بیکاز جہاں پہ وہ میرے خیال میں وہ عزت تب بھی زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے سیٹ جیتنے ہارنے سے. لیکن اس کی شاید ایک وجہ, 2 وجوہات ہیں. ایک, میرے خیال میں مفاہمت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ انڈیپینڈنس ضروری ہے, اور دوسری چیز یہ کہ بہت سی جگہوں پہ آر اوز نے, ڈی سیز نے بہت پریشر اٹھایا. پشاور دارالخلافہ تھا, انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈی سی آفاق وزیر, سی سی پی او اشفاق انور, اور ایس ایس پی آپریشنز کاشف عباسی, اور بھی نام ہے وہ میں ابھی لوں گا نہیں. میں ان پہ بھی جسٹ ٹو بی رسپانسبل میں الزام نہیں لگاتا, لیکن یہ لوگ کمرے کے اندر بند تھے جس وقت ساری پولنگ کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جانتے ہیں ہمارے ساتھ کام کیا, انہوں نے اندر
پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کو بھی جانے نہیں دیا. تو in my eyes they are responsible for what happened. ڈی سی صاحب آپ کے حلقے میں, نہیں پورے پشاور میں, آپ پورے پشاور کی بات کر رہے ہیں, میں پورے پشاور کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کتنے بجے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں 8 فروری کی ہی بات کر رہے ہیں. 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان 2 جگہوں پہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی. قیوم اسٹیڈیم جو ہمارا فٹ بال اور اسپورٹس اسٹیڈیم ہے, ٹھیک ہے, اور عیدگاہ کے پاس 18 حلقے ان 2 جگہوں پہ اسپلٹ تھے. کہیں بھی پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کو کاؤنٹنگ میں جانے نہیں دیا گیا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو آپ نے یہ بات کہی ہے بہت ضروری ہے. آپ نے ایک اور بات بھی کہی, آپ نے کہا کہ جی میں اگر رابطے کھلے رکھتا تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا. کس کے ساتھ رابطے کھلے رکھتا؟ رابطے حکومت اور حکومت کے نیچے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو الیکشن پروسیس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رابطے. اور اگر آپ جارحانہ رویہ نہ رکھتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, میرے خیال میں جارحانہ رویہ رکھنے والے بھی جو ہے وہ جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں. نہیں, پرنسپل پہ کھڑے ہونے کی بات ہے. اور دوسری بات ہے جیسے میں نے کہا, یہ میرے خیال میں کوئی نیشنل لیول سازش نہیں تھی. کلیئرلی جب پشاور میں 9 سیٹیں گئی ہیں تو جو پشاور کی ایڈمنسٹریشن ہے اسی نے کچھ کیا ہے. باقی جگہ بھی پریشر تھا, باقی جگہ آر اوز نے یا ڈی سیز نے پریشر اٹھایا. اس میں بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومت اس میں کمپلیسٹ تھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ صوبائی حکومت کمپلیسٹ نہ ہو. اور میرا جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں, جو آئی جی صاحب ہیں, ان دونوں کو میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. جو ٹپکلی ایک بیوروکریٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرا ٹیکنیکلی اس کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا. جو آرگیومنٹ پنڈی کمشنر کے اگینسٹ بھی استعمال ہو رہی ہے کہ ان کا ٹیکنیکلی کوئی کام نہیں تھا. ہم سب کو پتہ ہے کہ لائن آف ایڈمنسٹریشن میں ان کا رول بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل کمشنر جو ہیں وہ ڈی سی کے باس ہوتے ہیں اور ان کی جو لائن رسپانسبلٹیز اوور سی کرتے ہیں وہ. ٹھیک, اوکے. بٹ اسی طرح اب جب جو ویڈیو سامنے آئی ہیں, جیسے چیف سیکرٹری صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آر او کے سامنے ووٹس گنے گئے ہیئرنگ میں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے 25,000 ووٹ ہیں فارم 45 کے مطابق اور میرے اپوننٹ کے 1600 ووٹ ہیں. آر او نے الٹا رزلٹ دیا ہے. آپ سوچیں اگر آپ آر او ہوتی, 11,500 ملے اور ان کو 16,000 ملے. میرے سے 14,500 کم کیے گئے, ان کو 14,500 زیادہ کیا. آپ سوچیں اگر یو ور دی آر او, میں یہ رزلٹ کلیم کر رہا ہوں, میرے پاس سارے فارمز فیک ہیں, تو کوئی تو آپ سرپرائز دکھاتی نا. علی امین گنڈاپور اب بننے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. مضبوط وزیر اعلیٰ بنیں گے, اور ایک طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ علی امین گنڈاپور کا نام لیا گیا ہے, خان صاحب نے لیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائٹنگ موڈ میں ہیں. پہلی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ علی خان مضبوط وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور جب خان صاحب نے بات کر لی وزیر اعلیٰ کی, سو دیٹ آرگیومنٹ از کلوزڈ. فائٹنگ موڈ میں پی ٹی آئی رول آف لا کے لیے ہے. ایز اے گورنمنٹ ہماری پوری کوشش ہوگی, اینڈ آئی ایم 100% کانفیڈنٹ اباؤٹ علی امین ایز ویل, کہ اگر آپ کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایسی کنفرنٹیشن کی طرف ابھی جائیں گے جو کہ میرے خیال میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے, تو وہ کنفرنٹیشن کی طرف کوئی بھی ابھی پی ٹی آئی میں نہیں جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, چاہے وہ کے پی میں ہو یا چاہے وہ پاکستان میں ہو, وہ رسپیکٹ نہ ہو. دیکھیں فارم 45 کا چرانا, مجھے ایک سینئر سول سرونٹ نے کہا آف دا ریکارڈ آبویسلی کہ جس نے یہ پاکستان میں کیا ہے, دس از اے سورڈ ہینگنگ اوور دیئر ہیڈ for the rest of their careers. Okay, let me get to that because I think that's what you've said is important. تھوڑا سا جو حکومت سازی ہے اس کی طرف بھی آئیں, چونکہ ظاہر ہے آپ اس سے بڑے منسلک رہے ہیں. اس وقت تو یہ اناؤنس کر دیا ہے گوہر صاحب نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے, کہ جی MWM کے ساتھ جو ہے ایک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مگر سنی اتحاد کے اندر جو ہے آپ کا باقاعدہ ایک الحاق ہوگا, وہ خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی, پنجاب میں بھی اور سینٹر کے اندر بھی. تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی حد تک جو ہے آپ سنی اتحاد کے ساتھ جائیں گے. ان کی جو ریزرو نشستیں ہیں اس کے اوپر بہت بڑا ابہام ہے. ایک طرف سے الیکشن کمیشن کے ذرائع ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو انہوں نے ریزرو نشستیں جمع کرائی تھیں اور جن لوگوں کے نام انہوں نے جمع کرائے تھے اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. دوسری طرف سے کچھ آئینی ماہر کہتے ہیں کہ نہیں جی رد و بدل ہو سکتا ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میرے خیال میں تو اگر ہم پی ٹی آئی کو بھی جوائن کرتے, پی ٹی آئی پی کو نہیں, پی ٹی آئی کو, میں پی ٹی آئی پی پہ آتا ہوں, اگر ہم پی ٹی آئی کو بھی ٹیکنیکل بات ہے نا, چاہے MWM ہو, وہ
پی ٹی آئی کو بھی جوائن کرتے. جو اسپرٹ ہے اور میرے خیال میں جو لیٹر ہے کانسٹیٹیوشن اور لا کا, ہمیں ریزروڈ سیٹیں ملنی چاہیے. اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں 18 میں ہماری توقع سے زیادہ سیٹیں آئی تھی کے پی میں, اور ہم نے بعد میں ریزرو سیٹیں ایڈ کی تھی, تو یہ تو بڑا کلیئر پریسیڈنٹ ہے. اچھا, بعد میں آپ کو انہوں نے الاؤ کیا تھا فریش سیٹس؟ ہاں جی, اور یہ صرف ہمیں نہیں ہوگی, آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا, آپ ہر کوئی تو یہ نہیں ایسیوم کر سکتا کہ وہ 80-90% سیٹیں جیتے گا. رائٹ. اور اگر آپ پی ٹی آئی بھی ایڈ کر دیں, اگر آپ اسپرٹ دیکھ لیں تو جو سمبل ہے نا, سمبل تو صرف پاپولیشن کے اس حصے کے لیے ایک نشان ہے جو کہ لٹریٹ نہیں ہے. پارٹی کی کوالیفیکیشن تو اس کی رجسٹریشن سے ڈپینڈ کرتی ہے, وہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ ہے. میرے خیال میں تو جو سلمان راجہ صاحب کی پٹیشن تھی جو کہہ رہی تھی کہ ان کو ریکگنائز ہونا چاہیے ایز اے آفیشیل پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ, وہ ہو. اور یہ بھی ایک آپ پریسیڈنٹ دیکھ لیں, مجھے پچھلی ہی پارلیمنٹری سائیکل میں یاد ہے, شاید یہ پنجاب میں ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, جب بائی الیکشنز ہوئے اور پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہوئیں, حمزہ صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر کی کرسی سے اترے, تو ایم پی ایز ڈی سیٹ ہوئے ریزروڈ سیٹس پہ, اور ایم پی ایز سیٹ بھی ہوئے. فار نمبر آف ریزنز ایسے ہو سکتا ہے کہ پارٹیز کی پوزیشن ڈیورنگ اے ٹرم بدلے, اور یہ دونوں پریسیڈنٹس میں نے آپ کو دے دیے کہ معاملہ ویسے جانے والا ہے عدالت. دیکھیے فی الحال تو ہر ایک چیز عدالت بھی جاتی ہے, اور عدالت کے فیصلے بھی جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے مختلف طریقے سے آتے ہیں. آئی جسٹ ہوپ وی کین ریسٹور دا لا